اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي كان علي في درجات فاطما في تطهيرات حسنا في صفات شهيدا في تجليات زين العابدين بعبادتي باقرا في الاولين والاخرين بمعلومات صادقا في اقوال كاظما في جميع حوالي متمقنا في مقام الرضا جواد كفه عند الرضا هاديا الى سبيل النجاة عسكريا مع الهدى مهديا الى طريق اليقين ویاس المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر سننے فرشتے آتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر سننے فرشتے آتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے۔ حضرات، کل کی تقریر، تفسیر، خلاصہ آپ کے ذہن میں ہوگا، ہے نا؟ ہے ذہن میں؟ جسے مولائے کائنات کے گھر کی خیرات ملے، حکمت کی خیرات، وہ حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں، جسے اس حکمت کے خیرات ملے، جسے اس حکمت کی خیرات ملے، کچھ نہ کچھ خیرات مل جائے تو پھر وہ اتنا بڑا حکیم ہوتا ہے، علم و حکمت کا تاجدار ہوتا ہے کہ اللہ ہو، اللہ ہو۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ نور والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاندان مصطفیٰ تو نور اللہ نور ہے نا، مصطفیٰ تو، اور جسے مصطفیٰ مل جائے اس کے نور کا عالم ہے، اور روشنی نور، یہ حبیب تمہیں ظلمت سے نکال کے نور میں لاتے ہیں، نور میں شامل کرتے ہیں، نور میں داخل کرتے ہیں۔ اب حضرت آدم کے بعد وہ نور منتقل ہوا، حضرت نوح جیسے پیغمبر 950 سال تبلیغ دی، بڑی استقامت کے ساتھ، قوم نہیں مان رہی تھی، بالکل نہیں مان رہی، بہت کم، مگر آپ اپنا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، سمجھنے والا سمجھ نہیں رہا ہے، ماننے والا مان نہیں رہا ہے، لیکن آپ اس کو پیغام دیتے جا رہے ہیں، سلسلہ جاری رکھا، کیا رکھا؟ جاری رکھا، اسے بند نہیں کیا، بڑی قربانی، بڑی استقامت، 950 سال۔ آج ہم اگر کسی کو 2 دن سمجھا دیں اور تیسرے دن کہنا اس کو سمجھنا ہو تو سمجھے گا، آنا ہو تو آئے گا، اور اگر کہیں چھوٹی موٹی محفل ہو، کچھ ہو، اور اگر لوگ کم ہو جائے تو آپ 1-2 آتے ہیں، کیا کرنے کا، بند کیجیے اسے، نہیں ہے؟ لیکن آپ کی وہ شان، لوگ تھے نہیں مان رہے تھے، اتنے بڑے لوگ ہو گئے کہ پیغمبر نوح کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے،
قریب نہیں آ رہے، آپ کی باتوں کو سن نہیں رہے، دین قبول نہیں کر رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے، جبکہ آدم علیہ السلام، ابھی تو آدم علیہ السلام کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، زیادہ وقت نہیں۔ اچھا، وہ ایک سوال بھی باقی ہے، جواب، فرشتوں نے ایسا بولا کیوں جبکہ وہ فرشتے تھے، ہے نا، فرشتے تھے، کیوں کہا؟ پھر سجدے کی بات آئی تو جھک بھی گئے، اس لیے کہ ان کے درمیان ابلیس موجود تھا، جو ابھی ابلیس ظاہر نہیں ہوا تھا۔ صحبت اور سنگت کا اثر یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ اثر آ گیا۔ یہ جو بولی ہے کہ ہم تیری تسبیح پڑھتے، یہ انسان تو خون ریزی کرے گا، یہ تو نفسانی بولی ہے، یہ روح کی بولی نہیں ہے، یہ فرشتوں کی نور والوں کی بولی نہیں ہے۔ یہ بولی کہ ہم تیری عبادت کرتے، یہ تو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کر خون ریزی کرے گا، یہ بولی تو نفسانی ہے، فرشتوں میں نفس ہے ہی نہیں۔ تو بول پڑے کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان ابلیس موجود تھا، اس کی سنگت کا یہ اثر تھا کہ وہ تو چپ رہا، لیکن سنگت کا اثر، صحبت کا اثر، ساتھ رہنے کا اثر اتنا ہوا کہ فرشتوں پہ اثر ہو گیا۔ آج انسان کیا کہتا ہے؟ ارے ہم تو کسی کی بھی سنگت میں بیٹھے تھوڑی اثر ہونے والا ہے۔ کیا بولتا ہے انسان؟ ہم تو کسی کے ساتھ بھی رہے، سنگت ونگت کا کوئی اثر تھوڑی ہونے والا ہے۔ ارے جناب، فرشتوں پہ اثر ہو گیا تھا تو کون سا؟ تو انسان، تیرے پاس تو نفس بھی ہے، بشر بھی ہے، وہ تو فرشتے تھے نا بھائی، ان پہ اثر ہو گیا۔ یہ بولی بتا رہی ہے کہ کچھ اثر ظاہر ہو رہا ہے، ویسے ان کے پاس نفس نہیں تھا۔ تبھی تو جب رپلے آیا، رب نے جواب دیا تو فوراً مان گئے، کیونکہ وہ نور والے تھے، مان گئے۔ جب اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو فوراً معافی تلافی ہو گئی، معافی مانگ لے، عرش کا طواف کرنے لگے، نہ جانے معافی کے لیے کیا کیا کرنے لگے، بہت کچھ کرنے لگے، اللہ نے معاف کر، کیوں فرشتے تھے نا تو فوراً آ گئے۔ اگر نفس ہوتا تو اکڑ رہتی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ یہ جو بولی ہے، ہم متقی ہیں، ہم تقوی والے ہیں، ہم فلانا ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہم ہی کرتے ہیں، وہ تو کیا کرتا ہے؟ وہ بندہ تو گیا۔ اتنے نیک نہ بنو کہ دوسرے کو گنہگار سمجھو، کوئی فائدہ نہیں اتنا نیک بننے کا۔ اتنے متقی بنو، مگر اتنے نہ بنو کہ دوسرے کو ہلکا سمجھو، اتنے بڑے اچھی عالم نہ بنو کہ دوسرے کو جاہل سمجھو، خوب بڑے بنو لیکن دوسرے کو حقیر مت سمجھو، ورنہ تمہارا وہ بننا کچھ کام کا۔ علم تو ملا، مقصود نہیں ملا، عمل تو ملا، مقصد نہیں ملا، اس میں تقویٰ تو تم نے لیا مگر تقوی کا فیض اور مقصد نہیں ملا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ لیکن جس میں نور ہوتا ہے وہ فوراً واپس توبہ بھی کر لیتا ہے، یو ٹرن بھی ہو جاتا ہے نا، یو ٹرن ہی بول، یو ٹرن ہو جاتا ہے۔ کہا چلیے، نور والے لوگ توبہ بھی جلدی کر لیتے ہیں، اور نار والے، نوح علیہ السلام نے سمجھایا، اور نار والے تھے 950 سال تک نہیں سمجھے۔ نور والے ایک دن میں سمجھ جاتے ہیں، ایک لمحے میں سمجھ جاتے ہیں۔ ابلیس نار سے بنا ہے، نار والا ہے، جہنمی ہے، ابھی تک نہیں سمجھا، قیامت تک نہیں سمجھے گا۔ فرشتے نور والے تھے، خالی صرف اللہ نے اتنا کیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی۔ اس کا ریپلے یوں دیا، اللہ نے یوں جواب دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تیری تسبیح پڑھتے تو کہا فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فوراً توبہ کر۔ نور والے فوراً آ جاتے ہیں، اور نار والا ابھی تک نہیں آیا، ابلیس اکڑا ہو ہے نا۔ نور والے توبہ کر لیتے ہیں، نور والے جلدی مان جاتے ہیں، نور والے سے کوئی غلطی ہو تو قبول کر لیتے ہیں، نور والے سے کوئی معاملات ہوں ہے نا، کوئی لفظ نکل جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں۔
یہ ان کی اچھی نشانی ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں جو واپس توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں سے پلٹ کر کے آ جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ جتنا جلدی آ جائے اتنا فیض جتنا جلدی ہوگا وہ اتنا جلدی پلٹ کے آئے گا۔ لیکن نار والے سمجھاتے رہو، سمجھانے والا نوح علیہ السلام بھی ہو، 900 سال تک لوگ نہیں سمجھتے۔ ابلیس ہزاروں سال نہ جانے کتنے سال ہو گئے، اس کو قیامت تک نہیں سمجھے گا۔ سمجھ گئے؟ تو جو نہ سمجھے تو آپ سمجھ جانا یہ نار والا ہے، اور جو سمجھ جائے سمجھ جانا یہ نور والا ہے، نور کے قریب ہے، نور کے قریب ہیں، اس لیے سمجھ گیا، حضور کے قریب ہیں اس لیے سمجھ گیا، اور جو حضور سے دور ہیں نہیں سمجھتے۔ تو یہ بولی کہاں سے آئی؟ سنگت کا اثر، صحبت کا اثر۔ لوگ کہتے ہیں ارے حضرت ہم کو کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم کسی کی بھی سنگت میں رہے کہاں بھی رہے۔ اور جناب فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ جب فرشتوں میں پڑ گیا تو انسان بھلا کیا چیز ہے، بشر کیا چیز ہے، بشر تو پھر بہت جلدی فرق آ جاتا ہے، برائی کو جلدی قبول کرتا ہے، کیونکہ نفس ہے نا، نفس برائی کو جلدی قبول کرتا ہے، اور روح نیکی کو قبول کرتی ہے، قلب نیکی کو قبول کرتا ہے، نفس برائی کو قبول کرتا ہے۔ انسان میں تینوں چیزیں ہیں، تینوں چیزیں اس کا بڑا فرق ہے اس روح اور اس نفس میں۔ اللہ، حضرت آدم میں سب کچھ ہے، روح بھی ہے، نفس بھی ہے، انسان بھی ہے، سجدہ بھی کیا۔ سوال پھر ایک چین میں آ رہا ہے کہ جب رب نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس وقت رب کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ ویسے تو وہ سب جگہ کہنے کو تو سب جگہ، کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ جب کہاں کہ سجدہ کرو آدم کو، میں نے بندہ یہ خلیفہ بنایا اپنا، اور کس سے سجدہ کروایا؟ فرشتوں سے۔ سجدہ کس سے کروایا؟ فرشتوں سے۔ بہت طاقتور، بہت عظیم مخلوق ہے نا، بہت اعلیٰ مخلوق، اور انسان کو سجدہ کر رہا ہے۔ انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ روحانیت کو بہت حاصل کر سکتا ہے۔ فرشتے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا، یہ بھی معلوم ہوا۔ پھر بات چلی، وہ نور آگے چلا، نوح میں آخر کار نہیں ہوا تو کہاں کشتی بنا دو، تیاری کر لو، ہو گیا وقت، نہیں مانتے تو کشتی بنو۔ اس میں بھی کفاروں نے مذاق اڑایا، مذاق اڑا، یہ دیکھو کشتی بنا رہے، یہ دیکھو کشتی بنا رہے۔ کوئی کہتا ہے دیکھو یہ نوح نجی اللہ جو ہے، نوح جو ہے وہ کشتی بنا رہا ہے، اب بارش آنے والا ہے، مسلح دھار آنے والا ہے، جگہ نہیں ملے گی، بہہ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، پر تمہارے لیے تھوڑی بنا رہا ہوں، وہ جس کے لیے بنی ہے وہی آئے گا، جس کے لیے بنی ہے وہی آئے گا۔ مومنوں کے لیے بنائی جا رہی ہے، سبحان اللہ، مخلوق کے لیے بنائی جا رہی ہے، تم کافروں کے لیے نہیں جو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی نہیں ہے، مومنوں۔ مگر اس سے پہلے ایک اور چیز ہوئی کیا؟ زمین پر آئے، دانا کھایا، زمین پر آئے، روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، پھر دعا کب قبول ہوئی؟ کیا کہا انہوں نے؟ بولیے، ہاں بولیے، ہاں، آدم علیہ السلام کی 300 سال بعد دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، تو کس لفظ پہ قبول ہوئی؟ کس لفظ پہ قبول ہوئی؟ اللہ 300 سال تک ذکر کرتے رہے، فکر کرتے رہے، روتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، معاف کر دے، تو عفو ہے، تو غفور ہے، تو اعلیٰ ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ رب کا کوئی جواب نہیں کہ جاؤ معاف کرو،
لیکن 300 سال کے بعد لگ بھگ حضرت آدم کی زبان پر آیا، اللہ نے کچھ کلمات انہیں یاد دلائے. قرآن کہتا ہے کچھ کلمات ہم نے یاد دلائے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، یہ بھی اللہ یاد دلاتا ہے، سب کو یاد نہیں آتا ہے نا. آدم کو 300 سال تک یاد نہیں آیا تو قرآن کہتا ہے پھر ہم نے ان کے ذہن میں ان کو چند الفاظ یاد دلائے، ذہن میں ڈالا تو وہ پکار اٹھے، اے مولا مجھے معاف کر دے، اسی حبیب کے صدقے میں، اسی محبوب کے صدقے میں جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو عرش کے زینے پہ میں نے دیکھا تھا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دروازوں پہ یہی نام تھا. جنت کی حور و غلمات کو یہی ورد کر رہی ہے، جہاں دیکھو ان کا نام ہے. عرش اعظم پہ ان کا نام ہے، وہاں نہ جانے کہاں کہاں نام ہے. حضرت آدم نے کہا آنکھ کھولی، پہلا نام محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ اللہ تو ہے، یہ محمد کون ہے؟ اے آدم یہ وہ ہے جو تمہاری نسل میں ہوگا مگر تمہاری اصل ہوگا، تمہاری اصل ہوگا تمہاری نسل میں لیکن ہوگا تمہاری اصل. مطلب یہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے تو عرش نہ ہوتا. یہ جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا حبیب ہے. اور سنو یہ تمہارا شفیع ہوگا، مطلب وسیلہ ہوگا، ان کے ذریعے تمہاری بخشش تمہاری توبہ قبول ہوگی. وہ بات انہیں یاد آ گئی اتنے سالوں کے بعد. کہاں مولا وہی حبیب کے صدقے میں، محمد کے صدقے میں جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ ملائے ہوئے ہے، جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ میں ہوتا نہ یہ ہوتا، لیکن مولا ان کے صدقے میں معاف کر دے. جواب آتا ہے آدم تو نے جس کا وسیلہ پیش کیا، ہم نے کہا تھا یہ تمہارا شفیع ہوگا. آخرت میں شفیع کہا جائے گا اور دنیا میں اسے وسیلہ کہتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہے. شفیع المذنبین قیامت میں جو وسیلہ ہوگا اس کا شفیع کہا جائے گا، شفیع المذنبین شفاعت کرنے والا. اور دنیا میں وسیلہ، لفظ وسیلہ، قیامت میں اس وسیلے کو کیا کہا جائے گا؟ شفیع، شفیع المذنبین، شافع محشر. ٹھیک ہے، اور قیامت دنیا میں اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا یہ تمہارا شفیع ہوگا، تمہارے لیے وسیلہ بنے گا. وسیلہ بن گئے، یاد آ گیا، خدا نے یاد دلایا اور یاد آ گئے. اور یاد آئے تو انہوں نے زبان سے کہہ دیا مولا کریم انہی کے صدقے میں معاف کر دے، انہی کے صدقے میں درگزر فرما. اتنا کہنا تھا، وسیلہ نام محمد کو پیش کرنا تھا کہ وہ نام محمد شفیع بنا، وسیلہ بنا اور ایسا بنا کہ اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے جس کے وسیلے سے مانگا ہے ہم نے معاف کر دیا، ابھی تھوڑی کچھ رہ گیا. اگر ان کے وسیلے سے تو یہ کہہ دیتا کہ قیامت تک میری اولادوں کے گناہوں کو معاف فرما، تو آج تیری یہ دعا کی وسیلے سے صرف تیرا وہ جو ہے معاملہ توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ آج تیری یہ دعا تیری اولاد کے لیے کافی ہو جاتی. اب دیکھو تو صحیح، دعا آدم تیری تو ہے مگر ابھی تو نے اگر یہ کہہ دیتا کہ انہی کے وسیلے سے میری اولاد سے بھی ہونے والا ہے، جب مجھ سے ہوا ہے تو اولاد میں تو وہ چیز آنے کی ہے، بھولنا آنا ہے نا، ناجائز چیز کے قریب جانا ہے، پھر توبہ کر کے رونا ہے. وہ میری بندے میرے اولادیں ایسا ہی کرے گی تو مولا انہیں بھی تو معاف کر دے. اگر آدم اس وقت کہہ دیا ہوتا تو اسی وقت ہوتا تمہارے ابھی قبول، اور رہتی دنیا تک صبح قیامت تک جو تمہاری اولاد آدم وہ جتنی خطا جو کچھ ہے سب معاف، سب قبول. یہی ہوتا. نام محمد کا وسیلہ کتنا زبردست ہے. ایک بار وسیلہ دیا تو قیامت تک کے ہر انسان کا گناہ معاف، مومن کا مسلمان کا گناہ معاف ہے نا. اور خود پیغمبر آدم علیہ السلام کی یہ لغزش مبارکہ معاف ہوئی نام محمد کے صدقے میں. توجہ، وسیلے سے ہوا. وسیلہ لینے والا کون؟ نبی. وسیلہ لینے والا کون؟ نبی. یعنی وسیلہ لینا کس کی سنت ہے، کس کا طریقہ ہے؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے. تو وفادار اولاد اپنے باپ کے طریقے پہ ہوتی ہے اور نافرمان غدار اولاد اپنے باپ کے طریقے پہ نہیں ہوتی. کہتا ہے باپ کماتے ہم کیا کریں. باپ بھی کہتا ہے یہ کیسی اولاد ہے. آدم بھی یہی کہیں گے یہ کیسی میری اولاد ہے، میں وسیلہ پکڑ کے معاف کر رہا ہوں.
اور یہ کہتے ہیں رسول کا وسیلہ نہ لو، انگوٹھوں کا وسیلہ نہ لو، اگسنی یا رسول اللہ نہ کہو، ادرکنی یا رسول اللہ نہ کہو، امداد کن یا رسول اللہ نہ کہو، یا رسول اللہ المدد نہ کہو۔ میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہے، لیکن جو اولادوں کو آدم دیکھیں گے یہ تو میرے وسیلے والے ہیں، یہ میرے وفادار اولاد ہیں، یہ میرے بالکل جانشین اولاد ہے، یہ صحیح اولاد ہے، جو میں نے کیا میری اولاد کر رہی ہے۔ ایک نبی وسیلہ لے رہا ہے دوسرے نبی کا، شفیع اللہ وسیلہ لے رہے حبیب اللہ کا، کیا سمجھے؟ شفیع اللہ وسیلہ لے رہے ہیں خلیفۃ اللہ فی الارض، وسیلہ لے رہے ہیں محمد رسول اللہ کا، ہے نا؟ خلیفۃ اللہ، آدم خلیفہ ہے اللہ کے، وہ وسیلہ لے رہے رسول اللہ کا۔ خلیفہ وہ ہے، شفیع وہ ہے جو وسیلہ مانگے، حبیب وہ ہے جس کا وسیلہ لیا جائے۔ آدم شفیع اللہ وہ ہے جو وسیلہ مانگتا ہے، اور حبیب اللہ وہ ہے جس کا وسیلہ لیا جاتا ہے۔ خلیفۃ اللہ، خلیفہ وہ ہے جو وسیلہ مانگتا ہے، اور نور اللہ وہ ہے جس کا وسیلہ لیا جاتا ہے۔ نور اللہ وہ ہے اللہ کا نور، محمد عربی، اس کا وسیلہ لیا جاتا ہے۔ مانگنے والا کون؟ نبی حبیب کا وسیلہ لے رہے، محمد کا وسیلہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نام کے وسیلے سے ان کا تو ہوا ہو گیا، معاف ہو گیا، ہے نا؟ شفیع وہ ہے، حبیب یہ ہے، خلیفہ وہ ہے، نور اللہ یہ ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا نور ہے جو ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، خود حضرت آدم کو بھی، ہے نا؟ خود حضرت آدم کو بھی آدم نے تو نہیں کہا، رہ گیا کہ میری اولاد کو بھی بخش دے، لیکن قربان جاؤ حبیب اللہ پر، معراج ہو یا پیدائش ہو، مزار میں ہو یا راتوں کی عبادت میں ہو، کسی امتی کو بھولے نہیں ہے۔ آدم اولاد کا رہ گیا کسی وجہ سے، لیکن حبیب اللہ محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تو رب حولی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ معراج میں گئے تو امتی امتی، مزار میں گئے تو امتی امتی، راتوں کو عبادت کی تو امتی امتی۔ کیا سمجھے؟ سبحان اللہ، سرکار کی شان کتنی بڑی ہے، اتنے بڑے ہو کر معمولی امتیوں کو بھی نہیں بھول رہے ہیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ پکارا کیجئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، آدم اولاد کا کہنا رہ گیا، لیکن جب حبیب اللہ آئے تو کسی کو نہیں، آتے ہی سجدے میں سر ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ میرا ذرا بچپن جواب ہوا تو رب حبلی امتی، اور بڑے ہوئے تو رب حبلی امتی، اور معراج کی بات آئی تو رب حبلی، اعلان نبوت تو رب حبلی امتی، یہاں تک کہ جہاں جہاں بھی امتی 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 امتی، یہاں تک کہ مزار میں جب آپ کو پیش کیا گیا تو لب ہل رہے تھے، وہاں بھی امتی امتی۔ کتنی بڑی رحمت عالم ہے، ایک امتی کو نہیں بھول رہے ہیں، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری انسان کا جب بڑا مقام ہوتا ہے نا تو چھوٹے لوگوں کو انسان بھول جاتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو بھول جاتا ہے، اپنی اولاد کو کبھی کبھی بھول جاتا ہے، نہ جانے کس کس کو بھول جاتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے دنیا میں وہ بھولتا جاتا ہے، سب کو سائڈ کرتا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، لیکن ایک ایک امتی کو لے رہے ہیں، ایک ایک امتی کو لے کر چل رہے ہیں، ایک ایک امتی کی بخشش و نجات کی بات کر رہے ہیں، اور امتی کر رہے ہیں
تو جانتے ہو اب امتی کا حق ہے کہ نہیں؟ جب وہ امت کو نہیں بھولے تو یہ امت نبی کو کیسے بھولے گی؟ ان نبی پیغمبر حبیب کو کیسے بھولے گی؟ جو پیدا ہوتے ہی نہ بھولے ہم اس پیدائش کا دن بھول جائیں، جو معراج میں نہ بھولے ان کی ہم شب معراج بھول جائیں، جو وصال مبارک کرے تو نہ بھولے ہم ان کے اس دن کو بھول جائیں، جو راتوں کو عبادت کر کے نہ بھولے ہم راتوں کی محفل میں نبی کو یاد کرنا بھول جائے۔ جہاں جہاں وہ یاد کرتے رہے انشاءاللہ یہ امتی وہاں وہاں نبی کو یاد کرتی چلی جائے گی۔ جہاں جہاں پیغمبر یاد کرتے رہے انشاءاللہ یہ امتی اس پیغمبر کو یاد کرتی چلی جائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کو اپنی عادت کیجئے۔ یہ بات ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا انہوں نے، معافی ہو گئی۔ وسیلہ نام محمد کا وسیلہ، حبیب کا وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑا کام آ گیا، کتنا بڑا کام آ گیا ان کا وسیلہ۔ یہ وسیلہ کام آ جاتا ہے۔ جیسے ہی توبہ قبول ہوئی، بعض نے کہا پنجتن کا بھی نام لیا آپ نے، بعض روایت یہ بھی بتاتی حضور کا، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا، مولا وہ پنجتن جو تو نے خاص بنائے محبوب اور محبوب کے جان، ان کے وسیلے سے۔ اب جیسی یہ دعا قبول ہو گئی تو جانتے ہو کیا ہوا؟ ابھی اتنے سالوں سال تک، سالہ سال تک حضرت حوا سے ملاقات، حضرت حوا کے ساتھ وہاں تھے جنت، لیکن زمین پر آئے تو آپ یہاں آئے سری لنکا۔ حضرت ماں حوا جدہ آئے، ملاقات نہیں، دیکھا دیکھا نہیں ہے، 300 سال ہو گئے، لیکن جیسے ہی دعا قبول ہوئی ادھر دعا قبول کر کے آپ نے ایسے کیا ہوگا کہ سامنے پہاڑی پر حضرت حوا نظر آ گئی۔ نیک عورت، اچھی چیز ایسے ہی نہیں ملتی، جب توبہ قبول ہوتی ہے تب کوئی چیز نظر آتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے۔ توبہ کی یہ برکت ہے، ہم اسی لیے کہتے ہیں توبہ کرو، تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بولے حضرت جی تو توبہ کا بات کرتے ہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی تو 300 سال بعد حضرت حوا نظر آ گئی، ماں حوا نظر آئی۔ اب آپ بھی مسکرائے، وہ بھی مسکرائے، رحمت مچل گئی۔ ایک وسیلہ کہاں کہاں کام آ رہا ہے، بچھڑے ہو کو ملا رہا ہے، روٹھے ہو کو منا رہا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرنے والوں، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، روٹھوں کو بناتا ہے، دور کو قریب کرتا ہے، شیاطین کو دور کرتا ہے، جھگڑوں کو دور کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے نا۔ آدم کی ایک یہ توبہ قبول کیا ہوئی، چہرے پہ رونق، مسکراہٹ۔ حضرت حوا کی بھی ملاقات سامنے ہی سامنے، فوراً پہنچے وہاں عرفات میں ملاقات۔ ایک سوال دیا تھا، وہ بھی سوال رکھ دیتے ہیں کہ حضرت آدم یہاں آئے ہند میں، ہند کے چھیڑے پہ آئے حضرت آدم، جنت سے یہاں آئے، سبحان اللہ، جنت سے یہاں آئے، اور تم جنت میں جانے کی باتیں کرتے ہو، وہ جنت سے یہاں آئے، جنت سے یہاں آئے۔ تو پھر سوال یہ رکھا، خانہ کعبہ کی تعمیر جو حضرت آدم نے سب سے پہلے وہاں کی، تو ہند میں ہی بنا لیتے ہیں، یہیں بنا لیتے ہیں، سری لنکا ہند میں بنا لیتے، گلبرگہ میں بنا لیتے، حیدرآباد میں بنا لیتے، کولار میں بنا لیتے۔ اب مکے جا کر کے خانہ کعبہ کی بنا، مکے گئے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، سوال ہے جواب پھر بات، یہاں تھے تو یہیں بنا لیتے، روتے رہے، دعا بھی قبول ہو گئی، بنا لیتے، اس کے بعد حکم ہوا بناؤ تو بنا لیں، نہیں وہیں خانہ کعبہ تو مکے میں ہی بنے گا جناب، وہ اللہ کا بیت اللہ تو وہی بنے گا، کیوں؟ پھر اتارنا بھی وہیں تھا، ہند میں کیوں اتارا؟ سوال یہ بھی ہے، ہند میں ہی اتارنا تھا، عرفات میں اتارنا تھا، کوہ ابو قبیس پہ اتارنا تھا، صفا و مروہ پہ اتارنا تھا، جودی پہاڑ پہ اتارنا تھا، ہے نا۔ بڑے بڑے پہاڑ تھے، ہمالیہ کا بڑا پہاڑ، 2 بڑے بڑے پہاڑ تو ہم جا چکے، بڑے بڑے پہاڑ پہ تھا، یہاں پہ آئے گا، یہ بھی بات ہے۔ تو حضرات سوال میں رکھ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، تو کہاں تھے؟
نوح علیہ السلام تو تھے، ماں ہوا ملے، ہاں دادی ملے اور اب بھول گئے۔ دادی جب ملے ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم، فخر کرتے ہیں ہم آدمی، اب آدمی سے انسان کیسا بنے گا؟ انسان سے مسلمان بنے گا، مسلمان سے پھر مومن بننے کا سفر۔ آدمی تو بن گئے، پیدا ہوتے ہی ہم آدمی، آدم علیہ السلام کی اولاد، لیکن آدم سے انسان بننے کا سفر، انسان سے پھر مسلمان بننے کا سفر، مسلمان سے پھر اسے مومن بننے کا سفر۔ بس اس مومن پہ آ کے بندہ دن بدن ایمان ترقی کرتا رہے، کامیاب ہو گیا۔ آدمی تو اللہ نے پیدا کر دیا، لیکن تمہیں انسان کون بنائے گا؟ تمہیں مسلمان کون بنائے گا؟ تمہیں مومن کون بنائے گا؟ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اتارا ہے، یہ تمہیں مسلمان بنائے گے، یہ تمہیں انسان بنائے گے، یہ تمہیں مومن بنائے گے، یہ تمہیں جنتی بنائے گے۔ بنا دیا، کیسے کیسوں کو بنایا؟ ٹھہرا بنا دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت ابا ملے، وہ سارا واقعہ، سارے تفصیلات، کھیتی باڑی یہ کرنا وہ کرنا، کیا معاملات رہے گی، تفصیلات ہے۔ نور محمدی حضرت نوح میں ہے، نوح کشتی تیار کر رہے، کشتی والے جب تیار کرنے میں کفار نے دیکھا تو مذاق اڑائی، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پائے تھے، وہ ظاہر کے اندھے تو نہ تھے لیکن دل کے اندھے تھے، دل کی بات نہ سمجھ سکے، دل والے دل کی بات سمجھتے ہیں۔ انہوں ظاہری آنکھیں تو روشن تھیں لیکن دل کی آنکھیں روشن نہیں تھیں، دل کے کان روشن نہیں تھے، اجاگر نہیں تھے، وہ دل کی بات کو، دل مردہ تھا، اس لیے وہ جو ہے زندہ کی بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ نبی زندہ ہے چاہے زمین پہ ہو چاہے زمین کے اوپر ہو، نبی زندہ ہے جب چاہے زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے اندر ہو، چاہے جہاں بھی رہے، کسی حالت میں رہے، نبی زندہ ہے، چوتھے آسمان پہ ہے تو زندہ ہے، اگر وصال ہو کر زمین پہ ہے تو زندہ ہے، نبی جہاں بھی رہا ہے زندہ ہے، وہ ایسا زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ ان کے صدقے میں نہ جانے کتنے لوگ زندہ ہیں، پیغمبر کے صدقے میں کتنے لوگ زندہ ہیں، پیغمبر کے صدقے میں محمد کے غلاموں کا زمین میلی نہیں ہوتی، گگن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میں ان کے صدقے میں نہ جانے کتنے امتی زندہ، کتنے اولیاء کو ہم بظاہر کرامتیں دیکھتے ہیں، ان کا جسم اقدس جسد اقدس دیکھتے ہیں، زندہ ایسے زندہ ہے پیغمبر کہ پیغمبر سے جو مصافحہ کر لے وہ بھی زندہ، پیغمبر سے جس نے مصافحہ کیا، یہ روایت بتا رہا ہوں، اس سے جو مصافحہ کر لے وہ بھی زندہ، پھر اس سے جو مصافحہ کر لے، سات لوگوں کا بتایا، جو نبی سے مصافحہ کرے، پھر ان سے جو مصافحہ کرے، پھر ان سے جو مصافحہ کرے وہ زندہ۔ سبحان اللہ، صرف مصافحہ کر لے، کوئی عمل نہیں، وہ نبی کو ملے ہیں، وہ نبی ان سے ملے، ان سے تم ملو، وہ فلاں آدمی ولی ان سے ملے، وہ ولی ان سے ملے، تم ان سے مل لو۔ ارے جب میرے غوث اعظم سرکار کی شان ایسی ہے، جو دن میں مصافحہ کر لیتا 24 گھنٹے تک محفوظ ہے، اسے موت نہیں آتی، شب و روز غوث اعظم سرکار کی یہ شان تھی کہ جو مصافحہ کر لیتا، ٹچ کر لیتا، وہ شان جیسے ابھی 10-27 کو مصافحہ کیا ہے آج کے حساب سے، تو کل رات 10-27 تک اس کی گارنٹی ہو جاتی ہے، اسے موت نہیں آنی ہے۔ اور پھر غوث پاک سرکار نے خود یہی فرمایا جو نبی نے فرمایا، کہا جو مجھ سے مصافحہ کرے گا مجھے دیکھے گا، پھر دیکھنے والے کو دیکھے گا وہ جنتی، پھر اسے دیکھنے والے کو دیکھے گا بیعت کرے گا وہ آپ نے بھی 7 مرتبہ فرمایا، جب پیغمبر کی بات ہے حضور کی کہ 7، غوث پاک کی بھی یہی ہے، جو مجھے دیکھے جنتی، میرے دیکھنے والے کو دیکھے جنتی، میرے خلیفہ کے خلیفہ کو دیکھے وہ جنتی، پھر ان کو دیکھنے والے کو دیکھے آپ نے بھی 7 مرتبہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مصافحہ بھی بڑی چیز ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے مصافحہ کیا ہو، چپکے سے جا کے کر کے آ جاؤ، اور اگر مزار میں چلے گئے تو چوم کے آ جاؤ، کا ظاہر میں نہ مل سکے، مزار میں تم زندہ ہو، یہاں زمین پہ ابھی ہم زندہ ہے، شاہ عالم کو تم ہاتھ لگاتے ہو تو یہ نہ سمجھو وہ اندر زندہ ہی ہیں، انہوں نے حضور سے مصافحہ کیا ہے، تم ان سے ہاتھ لگا کے مصافحے کا فیضان لے لو، ہے نا، بوسی کر کے تو غوث پاک سے ملاوے تو شب و روز 8 پہر کی گارنٹی، زندہ، وہ مرتا نہیں، اور جس کی موت ہوتی ہے وہ مصافحہ کر نہیں سکتا، جس کی موت ہوتی ہے مقدر وہ
کرنے سے رہ جاتا. وہ زیارت سے جو جنتی نہیں تھے وہ زیارت سے محروم رہ گئے. جو جنتی تھے وہ محبت سے غوث پاک کو دیکھ چکے. غریب نواز کا بھی یہی عالم تھا. جو مل لیتا آپ عبادت کر کے نظریں اٹھاتے تو جس پہ نظر پڑتی وہ اللہ کا ولی بن جاتا. جو مصافحہ کرتا وہ قطب بن جاتا. اللہ اللہ اللہ. وہ کتنے بڑے لوگ تھے بھائی, بہت بڑے لوگ تھے. بڑے لوگ یہی تھے, بڑے حضرات تھے, بہت زبردست حضرات. یہ بات کہاں سے نکل چلی ہے؟ کیا بیان نہیں, ماں ہوا نہیں, مسافر کی میں بات کر رہا تھا. کہاں سے یہ بات نکلی؟ ارے بھائی ذہن کو حاضر رکھا کرو. میرا تو جو ہے ذہن چلتا رہے ادھر سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات یہ شان ہے پیغمبر کی, جو قریب آ جائے مصافحہ کر لے. نوح علیہ السلام مان کر کے, بھائی کافر کتنا بھی دیکھ لے کچھ نہیں ہوتا, لیکن مومن دیکھ لے تو اللہ اللہ اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. کچھ لیا جائے گا, کچھ دیا جائے گا, کچھ لیا جائے گا, کچھ دیا جائے گا جب اللہ کے ولی سے مصافحہ کیا جائے گا. مصافحہ بڑی شان کی مصافحہ. انسان مصافحہ کرتا ہے, یہ مصافحہ بڑی چیز ہے. ہاں مصافحہ تو ہاتھ جو ملتے ہیں بندے کے آپس میں محبت پیدا ہو, یہ سنت بھی ہے, طریقہ بھی ہے, مغفرت بھی ہے, درود بھی اس میں پڑھا جاتا ہے. یغفر اللہ لنا ولکم بھی پڑھا جاتا ہے, درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے. جب مومن ملتے ہیں سلام کرے, مصافحہ کرے. اسی طرح امام سے نماز کے بعد مصافحہ کرنے کی بھی اپنی فضیلت ہے. اب وہ میں فضیلت بیان نہیں کروں گا, ورنہ 10-15 منٹ آپ مصافحے میں ہی نکال دو گے. اب وہ فضیلت بہت بڑی ہے, وہ اب آپ کریں گے تو پھر بتائیں گے کبھی. یہ بھی چھوڑ کر رہے کبھی بتائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. اس بات کو اعلیٰ حضرت نے تحریر کیا کہ امام سے تم مصافحہ کریا کرو. آپ فرمائے ملفوظ بھی کہ کیا کریں. بہرحال تو حضرات ماں باپ سے بھی آپ مصافحہ کرا کے رہے. ماں باپ کا بڑا مقام ہے میرے بھائی. ماں باپ کی قدم بوسی کرا کرے, ان کے ہاتھ چما کرے. ماں باپ کا بڑا مقام ہے. تم جب ماں باپ سے محبت سے ملتے ہو تو اللہ تعالیٰ ثواب کی برسات کر دیتا ہے. ایک نیکی نہیں لکھی جاتی, ایک ثواب نہیں, نہ جانے کیسی کیسی نیکیاں لکھی جاتی ہے. جب تم ماں باپ سے مسکرا کر دیکھتے ہو, ملتے ہو, مصافحہ اور قدم بوسی کرتے ہو, ان کو خوش کرتے ہو, تو اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہے, اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. کہیں حج لکھا جاتا ہے, کہیں حج مقبول لکھا جاتا ہے, کہیں عمرہ لکھ دیا جاتا ہے, ثواب لکھا جاتا ہے. کہیں لکھا جاتا ہے یہ گناہوں سے معاف ہو گیا, کہیں لکھ دیا جاتا ہے کبھی کہ یہ جنتی ہو گیا, پچھلے گناہ معاف ہو گئے. ماں باپ کی یہ شان ہے بھائی. ماں باپ کا بڑا مقام ہے. ماں اور باپ معمولی مقام نہیں ہے جناب والا. ماں باپ کی عزت, ماں باپ کا احترام, ماں باپ کو خوش کرنا, ماں باپ کی دعائیں لینا, ماں باپ کو راضی کرنا, یہ اتنا زبردست ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کو ناراض رکھے یا کرے اور پھر نماز پڑھتا رہے, عبادت کرتا رہے, اللہ راضی نہیں ہوگا. مصطفیٰ راضی نہیں ہوگے. تم نے ماں باپ کو جو ناراض کیا ہے راضی نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت نہیں برسے گی. وہ کب برسے گی؟ جب تمہارے ماں باپ راضی ہو جائیں گے. جب وہ راضی ہو جائیں گے تو پھر تم نماز جو کچھ کرو گے قبول ہے. اللہ راضی ہو جائے گا, بلکہ آقا کریم راضی ہو جائے گا. اور آج ہم کتنے بڑے ماں باپ کو راضی کر رہے ہیں. آدم اور حوا کا ذکر کر رہے ہیں, جو پہلے ماں باپ ہیں ہمارے, ہم ان کو راضی کر رہے ہیں, ہے نا. ان کو راضی کر رہے ہیں, مصطفیٰ کو راضی کر رہے ہیں. جب حوا کو ہاتھ لگانے کا ہوا کہ یہ میرے لیے بنی ہے تو میں اس کو جو ہے قریب ہونا چاہتا ہوں, تو کہا ٹھہرو, مہر ادا کرو, مہر ادا کرو. اے آدم مہر ادا کرو. اے اللہ یہ مہر, کیا مہر ادا کرو تو ہی بتا, کون سی مہر, کیسی مہر ادا کرو. کہا یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب پر 10 مرتبہ درود پڑھ لے, یہی تیری مہر ہو جائے گی. مہر یہ رہی کہ درود و سلام پڑھا گیا, درود شریف پڑھا گیا, آقا پہ آدم پڑھ رہے, مہر ادا ہو رہی ہے, اور نکاح وہ جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے. اس کا ارکان جو رکن تھا مہر وہ ادا ہو رہا ہے. بہرحال کشتی تیار ہو رہی تھی. کشتی تیار ہوئی,
تیار کی گئی، مومنوں کے لیے ہے۔ آیا طوفان، ایسا طوفان آیا کہ اللہ ہو، طوفان نوح ہی آیا تھا، نوح علیہ السلام کے ہی دور میں آیا تھا طوفان، کہ داؤد علیہ السلام کے دور میں آیا تھا؟ بولو پکا؟ ہاں، طوفان بھی طوفان ہے۔ کب کب طوفان آیا تاریخ کے اندر معلوم ہے؟ طوفان کب کب آیا؟ طوفان نوح تو سب کو یاد ہے، ایسے ایسے طوفان آئے ہیں کہ اللہ ہو۔ بہرحال طوفان آیا جو کبھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے، پانی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ کہیں سے کچھ تھا نہیں، لیکن نبی کو آگاہی ہوتی ہے، نبی کو وحی ہوتی ہے، نبی کو اللہ اطلاع دیتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا اب کرنے والے ہیں، اب تیاری کرو۔ ان کا یقین، ان کا ایمان، بڑی کشتی تیار ہو گئی، بڑی کشتی تیار، ایمان والے تو مان رہے ہیں۔ بہرحال مختصر طوفان آیا، نور محمدی کا فیضان، جو نصیب والے تھے، نور والے تھے اور مخلوق خدا تھی، ان کو کشتی میں لے لیا گیا۔ کفار ہنستے تھے، یہ کیسے کشتی میں؟ یہ تو بارش تھوڑا برسا ہے، ابھی رک جائے گا، ابھی رک جائے گا، ابھی ٹھہر جائے گا، ابھی جم جائے گا، ابھی چلا جائے گا، ابھی دھوپ آ جائے گی۔ لیکن دھیرے دھیرے بارش بڑھتا رہا، زمین سے پانی جو ابلنا شروع ہوا تھا، وہ سمجھے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو پانی آئے گا، پھر تھم جائے گا۔ وہ سمجھے کہ کچھ دیر کے لیے ہوگا، لیکن کچھ دیر کا نہیں تھا، وہ پانی اور بڑھا، اس کا زور اور بڑھا، اس کا جو فوکس تھا اس اور بڑھا، زمین سے بھی بڑھا، آسمان کی تیزی بھی تیز ہو رہی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پانی بھی اندھیرا، بادل بھی اندھیرا، پانی ہی پانی بڑھتا جا رہا ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے، کفار ڈوبتے جا رہے ہیں، منکر ڈوبتے جا رہے ہیں، بچاؤ بچاؤ کہہ رہے ہیں، لیکن کون بچائے گا؟ کون بچا سکتا ہے؟ وہ عذاب کی صورت میں آیا ہے، وہ عتاب کی صورت میں آیا ہے، پانی کا زور اتنا ہے کہ پانی ہی بڑھتا جا رہا ہے، شہر در شہر، گاؤں در گاؤں، پہاڑ، چھوٹے موٹے پہاڑ ڈوبتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اتنا شدید وہ پانی کا اور بارش کا کہ سمجھیے کہ دنیا ایک سمندر نظر آ رہا ہے۔ اس وقت کی جو زمین تھی، یہ زمین پہلے اتنی پھیلی ہوئی نہیں تھی دنیا، نوح کے طوفان سے پہلے زمین سپٹی ہوئی تھی، دنیا تھوڑی کم تھی، اس طوفان کے بعد یہ زمین پھیلی اور یہ دنیا بڑی ہوئی، اس سے پہلے کم تھی۔ اب ساری دنیا، اس وقت کی جو دنیا تھی، زمین تھی، پانی ہی پانی۔ شان تو دیکھو اللہ کی، جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے۔ زمین، وہ کہتے ہیں نا 4 حصے ہیں، پانی 3 حصوں میں ہے اور ایک حصہ زمین ہے، مگر اللہ پورا سمندر ہی سمندر، زمین، دنیا، اور وہ کشتی چل رہی ہے، ہر پرکھے پہ انبیاء کے نام لکھے ہیں، محبوب کا نام لکھا ہے، منجدن کے نام لکھے ہیں، خود نوح اللہ کے پیغمبر حاضر موجود ہے، نور محمدی کی جلوہ گری ہے، کشتی چل رہی ہے۔ کیسا سارا انتظام ہو؟ ارے سب انتظام ہو گیا، سارا انتظام ہو گیا، ساری دنیا ڈوب رہی ہے، کشتی والے بچ رہے ہیں، ہے نا؟ کشتی والے بچ گئے، سب ڈوب گئے، کشتی والے بچ گئے۔ اللہ اللہ، یہ انسان جو ہے، انسان کا جسم، اس میں روح ہے نا؟ روح نکال دی جائے تو انسان کا جسم کچھ نہیں۔ اسی طرح دماغ ہے، دماغ، اس دماغ میں جو عقل ہے، اس عقل کس چیز کا نام ہے؟ اس دماغ کی روح کا نام عقل ہے، ہو گیا اس کا عقل۔ اور اسی طرح یہ ہے، یہ جو دماغ ہے، عقل ہے، اس کے اندر اس کی جان، یہ 3 حصہ زمین ہے، ایک حصہ ہے جو کام کر رہا ہے، اس میں ایک حصے میں سے بھی بہت کم کام کر رہا ہے۔ اگر ٹوٹل کام کرنے لگے، بہت کچھ کام کرنے لگے، تو پھر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو اللہ نے جو عقل بنائی ہے، اس دماغ کی روح ہے، بڑی پاورفل چیز ہے، لیکن کون سمجھے گا؟ جو نور مصطفیٰ کا فیضان حاصل کر، ہے نا؟ نور مصطفیٰ کا فیضان۔ اب ذرا سا آپ دیکھیں،
6 مہینے تک چلتی رہی، آخرکار جودی پار پہ ٹھہری اور یہ کام آگے بڑھتا رہا۔ نور محمدیہ زمین پھیل گئی، 3 شہزادی دنیا میں پھیلے اور دنیا میں ان کی اولادیں بڑھی، اور اس طریقے سے اور جو ہے نوح کی اولاد بڑھی، آدم کے بعد نوح کی اولاد چلتے رہے۔ انسان بن رہا ہے، انسان آزمائش سے گزر رہا ہے، فیض بھی چل رہا ہے، نبوت بھی چل رہی ہے، اور پھر کرتے 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 المختصر یہ کہ جب یہ نور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا، سبحان اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جب یہ آیا تو پھر وہ اپنے جلوے پھر وہاں بھی لٹا۔ حضرات محترم، آپ دیکھتے جائے، سنتے جائے، غور کرتے جائے، اللہ نے انتظام کیسا کیا ہے۔ یہ ساری آزمائشیں، یہ ساری دنیا کا بڑھوتری دینا، پھر انسانوں کی بڑھوتری دینا، زمین کو بنانا، پہلے زمین پھیلائی گئی پھر انسانوں کو بھیجا گیا، پہلے کائنات بنائی گئی پھر انسانوں کو بھیجا گیا، پہلے سارا انتظام ہو گیا پھر انسان کو بنایا، پہلے جنت کو بنایا گیا پھر آدم کو بنایا گیا۔ مطلب کیا؟ اللہ کی شان دیکھو، پہلے انسان کی ضرورت کو اللہ پیدا کرتا ہے، پھر انسان کو پیدا کیا، پہلے دانا پیدا کیا پھر بھوک کو پیدا کیا، پہلے پانی پیدا کیا پھر پیاس کو پیدا کیا، پہلے زمین پیدا کی پھر رہنے کے لیے پیدا کیا، پہلے اس زمین کو پھیلایا، پھر نوح کے 3 شہزادوں سے پوری نسل انسانی کو اور آگے بڑھایا، پہلے کائنات کو بنایا پھر آدم کو کائنات میں اتارا، پہلے وہ بنا لیتا ہے پھر انسان کو بنا لیتا ہے، پھر آگے بڑھیے، سوچئے، دماغ سے غور کیجئے، پہلے جنت کو بنایا پھر جنتیوں کو پیدا کیا، ہے نا، پہلے جہنم کو بنایا پھر مجرموں کو پیدا کیا، ہے نا۔ اس کی شان دیکھو، پہلے جس چیز کی ضرورت ہونے والی ہے اس ضرورت کو بنایا اور پھر ضرورت مند کو پیدا کیا، پہلے ضرورت کو بنایا پھر ضرورت مند کو پیدا کیا۔ جب یہاں تک ہم پہنچ چکے تو پھر یہ بات سوچئے، نور محمدی کو سب سے پہلے بنایا، ساری کائنات کو بعد میں بنایا۔ اگر نور کو بعد میں بناتا، کائنات کو پہلے بناتا تو نہیں رہ پاتی۔ یہ ضرورت اور ضرورت مند کی بات ہے، وہ نور تھا تو یہ پھر کائنات کو وجود ملا ہے۔ ضرورت اور ضرورت مند، پہلے خدا جس کی ضرورت ہے اس دانے کو بناتا ہے اور پھر ضرورت مند کو پیدا۔ تمہارے گھر میں جو اولادیں ہوتی ہے وہ پہلے ہی اللہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے، پھر تم جو شادی کر کے عورت کو لاتے ہو اس کے نصیب کا وہ مل جاتا ہے۔ ارے مہمان جو آتے ہیں، ہے نا، ضرورت مند 40 دن بعد آئیں گے، 40 دن پہلے ہی اس کا رزق تمہارے گھر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے بھائی کہ پہلے ہی اسے پہنچا دیا جاتا ہے ہر چیز۔ ضرورت مند کو کیا ضرورت پڑے گی اس کا انتظام اللہ نے پہلے ہی کر دیا۔ پہلے یہ رب کا نظام ہے کہ پہلے ہی اس کا انتظام ہے، اور پھر اس کو پھر بھی بندہ کتنا ناشکرا ہے، بندہ کتنی ناشکری کرتا ہے، بندہ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ بول دیتا ہے، کیسی ناشکریہ کر دیتا ہے، اور جو ہے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ ناشکری۔ جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو نعمت چھین لی جاتی ہے، ناشکری کرتا ہے تو نعمت کم ہو جاتی ہے، ناشکری کرتا ہے تو جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے اس میں برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ ناشکری کرنے والا ناشکرا ہی رہتا ہے، اور شکر کرنے والا اس کو اللہ رہتا ہے۔ وشکرولی والا تکفرون، تو شکر کرو، شکر کرو۔ شکر کرنے والوں کو نعمتیں اور اضافہ ہوتا ہے، شکر کیا تو اور بڑھ گیا، شکر کیا تو اور بڑھ گیا، شکر کیا تو اور بڑھ گیا۔ زبان کا بھی شکر ہے، مال کا بھی شکر ہے، جان کا بھی شکر ہے، زبان کا بھی شکر ہے، مال کا بھی شکر ہے۔ مال کا یہ ہے کہ راہ للہ میں دے کے شکر ادا کرو، زبان کا یہ ہے کہ الحمدللہ کہہ کے شکر ادا کرو، جسم کا شکر ہے نماز اور عبادت کر کے شکر ادا کرو، کان کا شکر ہے کہ تلاوت قرآن سن کر شکر ادا کرو، یہ شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا اس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور جب شکر بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ کرو، اس کی نعمت میں برکت آتی ہے، اس کی نعمت باقی رہتی ہے، اس کی نعمت جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ناشکری کی وہ جو نعمت ہے وہ روٹ جاتی ہے نا۔ گھروں میں کیا ہوتا ہے، ذرا سا جھگڑا ہوا کسی بھی فرد کا ایک دوسرے سے
نہ جانے ناشکری کے الفاظ شروع ہو گئے، تو گھر میں برکت کہاں سے آئے؟ جب شکر کرنا شروع کرو گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسے۔ اور سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے ہم پر، اللہ کی نعمت۔ تو اس کا شکر بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ اس کا شکر بھی جب ہمیں مل گئے مصطفیٰ تو اس کا شکر بھی ادا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب کی امت میں پیدا کیا، تیرے حبیب کا نام لیوا بنایا، تیرے محبوبین کے غلاموں میں شامل فرمایا، یہ شکر ہے۔ پھر آخری جملہ سنو آج کی تقریر کا، جب تم نے مصطفیٰ کی آمد کا شکر کر لیا تو سمجھو اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ جب تم نے سب سے بڑی نعمت، بلکہ جانے نعمت، جانے رحمت، سب سے بڑی نعمت کا جب تم نے شکر ادا کر لیا کہ سرکار ملے الحمدللہ، تو سمجھیے کہ آپ نے اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا، شکر ادا کیا۔ جب تم درود پڑھتے ہو تو تمام شکر کو ادا کرتے ہو، جب تم رسول اللہ کی آمد کی نعت سنتے ہو تم تمام شکر ادا کر رہے ہو، رب کا شکر ادا کر رہے ہو۔ اور یہ شکر ایسا شکر ہے کہ ہر شکر تو قبول ہے ہی ہے، لیکن جب یہ شکر کیا جاتا ہے تو سب تو نعمتوں کا شکر ادا ہو رہا ہے، سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا ہو ہی رہا ہے، جان کی جان کا شکر ادا ہو ہی رہا ہے، ایمان کی جان کا شکر ادا ہو ہی رہا ہے، کائنات کی جان کا شکر ادا ہو ہی رہا ہے۔ جب تم اس کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ کا شکر ہے، اور پھر درود پڑھتے ہو، درود پڑھ کے بتا رہے ہو کہ ہم اس لیے درود پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ملے ہیں، ہم ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں۔ جب شکر ادا کرتے ہو تو دیکھیے سب نعمتوں کا شکر ادا ہوا، کوئی کی توفیق ملے نہ ملے شکر کی، لیکن اگر یہ توفیق مل گئی محبوب کے آنے کی شکر کی تو یہ بڑی توفیق ملی ہے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی، یہ توفیق ملی ہے تو ہم کو شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں آقا ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، تم ہمارے ہم تمہارے۔ یہ امتی کس کو پکارے؟ دور سے آئے ہوئے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، نعت پاک پڑھ رہے ہیں، تقریر میلاد سن رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، مولود رسول سرکار کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم ایسا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے آپ ہمارے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، درود پڑھنا ایک شکر ہے، سلام پڑھنا ایک شکر ہے، کرتے جا رہے ہیں تو بعید نہیں، یہ بعید نہیں ہے کہ تم یہاں کہتے ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، آپ یہاں کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ہم آپ کے، یہ امتی کسے پکارے؟ تو بعید نہیں کہ سرکار کہہ دے ہاں تم ہمارے ہو۔ جب آپ بار بار کہیں گے آقا آپ کے ہیں، آپ درود پڑھ رہے ہیں، آقا آپ ہیں، آپ نہ ہوتے تو نہ، تیرا شکر ہے، تمہارا شکر، تیرا اللہ کا بھی شکر ہے، آپ کا شکر ہے، تو پھر اگر آقا کہہ دے کہ اچھا تم ہمارے ہم تمہارے تو ٹھیک ہے، تم ہمارا ہی ہے، پھر کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے ایک گناہ گار کو؟ اور کیا چاہیے؟ عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے
ہے نا؟ تو یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، یہ شکر کا کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ بہرحال تو یہ آمد مصطفیٰ ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں سرکار کی آمد پہ مولا ہم کو محبت عطا فرما، سرکار کی آمد سے عشق عطا فرما، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے محبت عطا فرما، آپ کے اخلاق و کردار و سیرت سے محبت عطا فرما، آپ کی عظمتوں، آپ کی رفعتوں اور عظمتوں سے محبت عطا فرما، آپ نے جو پیغام دیا ہے، جو ہمیں بتایا ہے، اس سے محبت عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، نماز سے محبت عطا فرما۔ حضور کا شکر اور تیرا شکر ہم ادا کر رہے ہیں مولا، ہمیں اسی طرح شاکرین میں شامل فرما، ہمیں شاکرین میں شامل فرما، ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ اے اللہ، اس آمد رسول کے صدقے میں تمام امت پہ جو پریشانی جہاں جہاں آئی ہے، سب پریشانیوں کو حل فرما دے، جن کی جو پریشانی ہے دور فرما دے، حضور کی بے پناہ محبت عطا فرما، اور اسی محبت پہ ہم سب کو موت عطا فرما، اسی محبت پہ ہمیں حشر، میدان حشر میں قیامت میں اٹھنا نصیب عطا فرما۔ کہنے سننے سمجھنے میں کوئی غلطی کوتاہی کمی ہو مولا معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔